الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، آج سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع ہم پڑھیں گے، اور ان 10 رکوع، یہ جو 10واں رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت کا مخاطب بنی اسرائیل ہیں، اور قرآن چونکہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو امت محمدیہ بھی اللہ کا جو خطاب ہے وہ امت محمدیہ سے بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل ان پر جو ان کے حقوق، ان کی رسپانسبلٹیز اور ان کی جو ڈیوٹیز تھیں، اللہ ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں، ان کو باور کروا رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات امت محمدیہ کو تعلیمات دے رہے ہیں، دونوں کو، یہود کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے، ان کو باور کرایا جا رہا ہے، ان کو باور کرایا گیا تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کامل ایمان، اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے وہ کامل ایمان اور کلی طور پر اطاعت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے وہ جزوی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ ارادہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، مت عبادت کرنا، الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو، جاندار ہو چاہے بے جان ہو، اللہ کی شان، اللہ کی صفات میں اللہ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ بیکاز آف دیٹ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ اب یہاں پر عقیدہ توحید میں تمام جو چیزیں ہیں، جن میں بزرگ آ گئے، اکابرین آ گئے، پیر فقیر آ گئے، یا ستارہ پرستی آ گئی، زرتشت آ گئے، یا اللہ کی صفات میں اللہ کا کسی کو حامل ٹھہرانا، یا اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، ہر کسی کی نفی ہو گئی ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اللہ کی صفات، اس کا حامل یا اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون الا اللہ کا مصداق صرف عبادت نہیں ہے، صفات لازم ہیں یہاں پر۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ارباب علم و بصیرت، 4 جگہوں پر قرآن پاک میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر ذکر کیا ہے والدین کے حقوق کا، وہ 4 جگہوں پر کہ اپنی عبادت، اپنی صفات، اپنی شان کے فوراً بعد اگر کسی کا مقام ہے یا مرتبہ ہے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ماں باپ، لا تعبدون الا۔ اسی طریقے سے سورۃ اللقمان میں اللہ رب العزت کی ذات نے کیا فرمایا؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کرو۔ شکر کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کی نعمتیں، جس کا انعام، جس کا اکرام، جس کی جزا ملتی ہے، اس کا وہ جزا ملنے کے بعد، وہ انعام ملنے کے بعد، وہ انعام و اکرام ملنے کے بعد
وہ جزا ملنے کے بعد اس کا شکر بجا لایا جاتا ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. تو مین اللہ کی پرستش، اللہ کی عبادت کے بعد انشکر لی، اس کے بعد والی والدیک، کس کا حق ہے؟ تمہارے ماں باپ کا حق ہے. اسی طریقے سے سورۃ الاسراء میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. سورۃ الاسراء کی اس آیت کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہو کر رہ گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس آیت کے بعد کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، اعلیٰ ترین عرفہ ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں باپ دھتکار دیں، ماں باپ پھٹکار دیں، ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی اطاعت لازمی ہے. کانسیٹ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسی طریقے سے لیکچر ہو رہا تھا، اسی آفس میں ہی لیکچر ہو رہا تھا. تو اس بچی نے ایک مجھ سے سوال کیا تھا، میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. اس نے کہا سر اگر ماں باپ کافر ہوں، ابو لہب کی بھی تو ماں تھی، ابو جہل کی بھی تو ماں تھی، اگر ماں باپ کافر ہوں تو کیا اللہ پاک نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو کیا اس کا مصداق اللہ نے جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے بھی رکھا ہے؟ اس بچی کے اس سوال کا اب مجھے پتا تھا کہ اس بچی کو جواب کیسے دینا ہے. تو میں نے کہا بیٹا، قرآن میں اللہ رب العزت کی ذات نے 4 جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد جو لفظ استعمال کی ہے وہ وہاں پر والدین کا لفظ استعمال کی ہے. ناٹ دیٹ کہ جی وہ والدین مسلمان ہوں، کہیں پر کنڈیشن نہیں ہے. اور یہ میں اعلانیہ آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ پورے قرآن میں کہیں پر، تمام ذخیرہ احادیث میں کہیں پر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ماں باپ مسلمان ہو تو ان کی اطاعت کرنا، اگر ماں باپ کافر ہو تو ان کی اطاعت نہ کرنا. جسٹ کچھ احادیث میں یہ کہا گیا کہ اگر ماں باپ آپ کو کفر کی طرف لے کر جائیں تو کفر اختیار نہ کرنا، اگر ماں باپ آپ کو شرک کی طرف لے کر جائیں تو شرک اختیار نہ کرنا، لیکن ان کی نافرمانی نہ کرنا. ان کی نافرمانی نہ کرنا. یہ نہیں کہا کہ ان کو دھتکار دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو برا بھلا کہنا، نیور ایور. تو اس بچی کو بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ قرآن میں 4 مقامات آپ اٹھا کر دیکھ لیں. سورۃ البقرہ کا یہ مقام بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر والدین کا لفظ آیا. I said that they are Muslims, they are non-Muslims. You are bound to respect them. You are bound to protocol them. There is no need to say a single word in front of that. But in a Surah Al-Asra, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. There is no need to say a single word اف، کہ آپ کو ذرا سی کوئی چیز چبھتی ہے تو آپ اف کرتے ہیں، تو آپ نے اف بھی نہیں کرنا. سورۃ الاسراء میں آ گیا. احادیث کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ، مجھ پر جو حقوق ہیں، حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد کہا تیری ماں کا. پھر پوچھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا.
3 دفعہ فرمانے کے بعد چوتھی دفعہ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والد کا. پھر پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ, پھر کہا جو تیرے قرب و جوار, تیرے قریبی ہیں, تیرے عزیز ہیں, تیرے بہن بھائی, تیرے رشتہ دار جن میں کزنز آ گئے, عزیز و قریب آ گئے. صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہمسایوں کا. ذوی القربا کے بعد کیا فرمایا؟ ہمسایہ. اب یہاں پر بھی اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور یہاں پر قرآن, یہ بنی اسرائیل کو مخاطب ہے. میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل یہ کوڈ آف لائف یا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی ہے, بٹ یہاں پر جو تذکرہ اور تعلیمات کا جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ کس کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے تھی. بٹ لیسن کس کو دیا جا رہا ہے, پڑھایا کس کو جا رہا ہے؟ یہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. کوڈ آف لائف کس کا ہے؟ ہمارا ہے. کانسٹیٹیوشن آف لائف کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اس میں فزیکل لاز بھی موجود ہیں, اس میں مورالٹیز بھی ہیں, فزیکل لاز بھی ہیں اور مورل لاز بھی ہیں. اور کن کو بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے. والدین کے فوراً بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وذی القربا, عزیز و قارب کا دھیان رکھنا, ان کا خیال رکھنا. والیتامى, اور یتیموں کا دھیان رکھنا ہے. ارباب علم و بصیرت, یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے سر سے باپ کی شفقت چلی جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. جو ڈیپینڈنٹ ہو اپنے والدین کے اوپر, اپنے والد کے اوپر, اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. والمساکین, اور مسکینوں کا خاص خیال رکھنا. مسکین کون ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک غلط العام ایک چیز موجود ہے کہ جس انسان کی ماں مر جائے اس کو مسکین کہا جاتا ہے. نیور ایور. ہر وہ انسان جس کا کمانا, جس کا اٹھنا بیٹھنا وہ انتہائی مفلوق الحال ہو, قسم پرسی والا ہو, وہ مسکین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو, حسن اخلاق سے بات کرو. یہاں اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو اور زکات دو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, قرآن میں جہاں پر بھی ذکر آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. یہاں پر یہ نہیں کہا وَأَدَاءُ الصَّلَاةِ, زکات کے بارے میں کہا ہے نا وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات دو. ہم نماز ادا کرتے ہیں یا قائم کرتے ہیں؟ غالباً ہم نماز ادا کرتے ہیں. ادا کرنا جو عربی لغت کے اعتبار سے ہے, کسی کو ادائیگی کرنی ہو تو انسان جھٹ پٹ کرتا ہے. جو چیز قائم کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے. نماز ایسی ہو کہ جس کے اندر قیام ہو, اور قیام بتائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوں اور میری محبت, اللہ کی محبت کیا ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون, پھر تم اس سے پھر گئے, لیکن الا قلیلا منکم, لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس چیز پر ڈٹرمنٹ رہے, قائم رہے, نہیں پھرے. وانتم معرضون, اللہ یہاں پر شکوہ کر رہا ہے بنی اسرائیل سے بھی کہ تم ہو ہی پھرنے والے لوگ. تمہاری عادت میں یہ عادت ثانویہ بن چکی ہے کہ اپنی بات سے, اپنی تعلیمات سے انکار کر دینا, مکر جانا. آیت نمبر 84 میں اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے تم سے وعدہ لیا, ہم نے تم سے عہد لیا, لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, تم خون خرابہ نہیں کرو گے. یہاں امت کو تعلیمات دی جا رہی ہیں. کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ, مسلمان مومن ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے. افسوس صد افسوس کے شاہین نہ بنا. آج میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ذات نے سورۃ الحجرات میں کہا انما المؤمنون اخوہ, ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. یہاں تو سگے رشتے ایک دوسرے کو پامال کر رہے ہیں, سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ چکے ہیں.
کیا اگر کسی میں کوئی خامی نظر آ گئی، کوئی عیب نظر آ گئی، خدارا تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی تو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں؟ تم کیوں کردار کشی کرتے ہو؟ کیوں کسی کے کچھ عیب کو دیکھ کر، کسی کی خامیوں کو دیکھ کر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہو؟ ارباب علم و بصیرت، ایک لمحے کے لیے سوچ لو، اگر انہی رشتوں کو لے کر چلتے ہو اور اگر اللہ نے تمہارے عیبوں کی وجہ سے تم سے منہ پھیرنا شروع کر دیا تو کس در پر جاؤ گے؟ اللہ سے خیر خواہی چاہتے ہو، اللہ سے معافی چاہتے ہو، خود حسن سلوک نہیں کرتے، خود معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، عفو درگزر کا، حسن سلوک کا پیمانہ نہیں رکھتے، اور اللہ سے توقع رکھتے ہو، دوسروں سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیں، لیکن خود معاف کرنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ تو سوچو، کیا وہ ایمان والا نہیں ہے؟ کیا وہ ایمان والا نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں، کیا اس نے نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ؟ کیا وہ حالت ایمان میں نہیں ہے؟ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ فی حالت الایمان ثم استقم دخل الجنہ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رشتوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے عزیز و اقارب کو ان کے غربت کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں، ان کے عیبوں کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر اللہ سے کیا توقع رکھیں گے؟ انگلش میں کہاوت ہے، as you sow so shall you reap۔ with the passage of time، دنیا مکافات عمل ہے، آنے والے وقت میں وہی سب کچھ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس کا اقرار کیا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور پھر تم اس پر گواہ بھی ہوئے۔ تشہدون، گواہ ہوئے۔ ثم، پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم گواہ ہوئے۔ تشہدون، گواہ ہوئے۔ ارباب علم و بصیرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے، جن کو خلافت ملی، جنہوں نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو ایز اٹ از لے کر چلے، ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون کے بارے میں کچھ رومرز لوگوں نے اپنے کم عقلی کی وجہ سے یہ کہا کہ جی وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے حکم سے کیا، جہاد کرنا شروع کیا اور فلسطین تک پہنچ گئے۔ فلسطین میں سب سے پہلا شہر جو تھا، جس کا نام اس وقت اریحہ تھا، جس کو آج کل ہم جریکو کہتے ہیں، جب فلسطین کو فتح کر لیا تو اس وقت ہوا یہ کہ وہ جو 12 قبیلے تھے انہوں نے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کر لی۔ اب وہ فلسطین سے جو فتوحات کا سلسلہ چلا، وہ چلتے 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 مکہ اور مدینہ تک بھی پہنچ گیا۔ جب مکہ اور مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر مدینہ میں اوس اور خزرج، یہ انصار مدینہ کے 2 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور اسی طریقے سے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ الگ قبیلے تھے، یعنی یہ گروپس بنے ہوئے تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے، ان کی خزرج کے ساتھ یہ بنتی تھی، اور اسی طریقے سے جو خزرج تھے ان کی باقی خزرج کی باقی قبیلوں کے ساتھ بنتی تھی۔ جب ان کی آپس میں گروپ بندی بن گئی، یہود کی یہود کے ساتھ گروپ بندی بن گئی، اب انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، آپس کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور آپس کے لوگوں کے جو علاقے تھے ان کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ خون ریزی ہو جاتی۔ اب جو ایک دوسرے کے قید ہو جاتے، قیدی بن جاتے، تو اب وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، ان کو فدیہ دے کر بھی چھڑواتے تھے۔ اگلی آیات میں ان کا آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے بارے میں کہا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، ان کے گھروں سے، ان کے قبیلوں سے، ان کے علاقوں سے آپ نہیں نکالو گے۔
آیت نمبر 85 میں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی لوگوں کہ آپس میں تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. ثم پھر انتم تم ہؤلاء یہی لوگ ارد گرد کے لوگ تقتلون تم قتل کرتے تھے انفسکم ایک دوسرے کو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے ان کے قبیلوں سے ان کے اہل و عیال سے الگ کر دیتے تھے جدا کر دیتے تھے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کرتے ہو ظلم کرتے ہو زیادتی کرتے ہو اور پھر انہیں چھڑواتے ہو. وہو محرم اور وہ یہ چیز حرام ہے تم پر علیکم اخراجہم کہ اللہ نے ان کا نکال دینا ان کو ان کے قبیلوں سے ان کو ان کے علاقوں سے ان کے گھروں سے نکال دینا اللہ نے تم پر حرام کیا ہے. اب یہاں پر مورلٹیز جو تھیں جو مورل لیسن تھا اللہ رب العزت کی ذات اس چیز کو ریئلائز کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم ان چیزوں کا انکار کرتے تھے اور کفر کرتے تھے. ارباب علم و بصیرت اگر ہم دیکھیں اپنے دور میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دیکھیں تو ہم میں اتنی برداشت نہیں رہی. آج ہم بھی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں ناحق قبضہ کرتے ہیں. ایون دیٹ ہم دور کیوں جائیں ہم لوگ تو اپنی بہن بیٹیوں کی زمینوں پر قابض ہیں. اسی چیز کو اگر آگے دیکھ کر چلیں اگر کوئی پسماندہ ہے کوئی غریب ہے ہم اس کی جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں ہم اس کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں. اس کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو انتہائی غریب ہیں مفلوق الحال میں جو اپنا گھر تو نہیں رکھتے کرائے پر رہتے ہیں. ایون دیٹ ایک ٹائم آتا ہے کہ مالک مکان کو اگر وقت پر کرایہ نہ دیا جائے وہ مالک مکان بھی اس کو بے گھر کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھ لے اللہ نے اس چیز کو حرام کیا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اللہ نے ان کا نکالنا ان کو بے گھر کرنا کیا کیا حرام فرمایا ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ یہ آیت جھنجھوڑنے والی ہے ایمان والوں کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسلمانوں کو جن کا مصداق آج ہے اور اسپیشلی میں جس ایٹماسفیئر میں جس ماحول میں جس ملک میں میں رہ رہا ہوں جس آب و ہوا میں میں رہ رہا ہوں جس ماحول کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں میرے نزدیک یہ آیت اسپیشلی دیٹ از فار دیم. یہود کے لیے تو ہے ہی ہے. یہود کیا کرتے تھے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ چند چیزوں پر ایمان لے آنا دین کے کچھ حصے کو مان لینا جو اپنے مطلب کی چیز ہو جس میں فلیکسیبل ہو جس میں فلیکسیبلٹی ہو اس کو تو آن کرنا جو چیز مشکل ہو اس کو ڈس آن کرنا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم تو کیا تم اللہ سے اس کی جزا کی توقع رکھتے ہو اللہ کیا جزا دے گا تمہیں. آج من حیث القوم اٹس اے یونیورسل ٹروتھ کہ ہم دیکھیں کیا ہم ایمان کے اس تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں اور سوچیں کیا ہمارا ایمان اتنا اٹل ہے کیا ہم کامل ایمان کو لے کر چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی ذات جو کلی ایمان ہے مکمل ایمان ہے اللہ اس کو مانتے ہیں جزوی ایمان کو نہیں مانتے. کلی عبادت کے اللہ رب العزت اس کو آن کرتے ہیں جزوی عبادت کو آن نہیں کیا جاتا. مثلا آج میں مسلمانوں کو اگر دیکھوں تو یہ آیت مسلمانوں پر ٹوٹلی
یہ ان پہ فال کرتی ہیں، مسلمان اس میں فال کرتے ہیں. اس کی مثال آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، آج ہماری بود و باش کیا ہے، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے. محاسبہ کریں، آپ دیکھیں. جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو میرا گزارا نہیں ہے، میری مجبوری ہے رشوت لینا. اسی طریقے سے دکاندار یا بزنس مین کو دیکھا جائے، وہ کہتا ہے جب تک میں مال میں ملاوٹ نہ کروں میرا گزارا نہیں ہے. کاروباری طبقہ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ سود کا نظام ہے، بینکنگ سسٹم سود پہ چل رہا ہے، اگر سود کو لے کر میں نہیں چلوں گا، میں بینکنگ سسٹم کے ساتھ نہیں چلوں گا، میرا کاروبار ہی نہیں چلتا، میری امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتی. اس سے آگے چلے جائیں، بازار حسن میں بیٹھی ہوئی طوائف، وہ بھی ایام مخصوصہ میں، ربیع الاول میں، محرم میں، رمضان المبارک میں اپنے جسم فروشی کے دھندے کو اس عرصے کے لیے، اس ٹائم پیریڈ کے لیے ٹھپ کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے جسم بیچنا میری مجبوری ہے، اگر میں جسم نہیں بیچوں گی میں کھاؤں گی کہاں سے. یہ میں معاشرے کے کڑوے حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے آگے چلیں، وہ بھی درباروں میں جا کے دھمال ڈالتی ہے اور اس کو عبادت کا حصہ سمجھتی. میں نام نہیں لوں گا اس مزار کا، دربار کا. آپ لوگ اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو پتہ ہے جب وہاں پہ عرس ہوتا ہے، اگر میں غلط بات کر رہا ہوں آپ مجھے ٹونٹ کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کیا اس دربار پہ کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کی ناچنے والی یا جسم فروشی کرنے والی ہر طرح کی طوائف اس دربار پہ موجود ہوتی ہے. سوچیں تو کیا جزوی عبادت تو وہ بھی کر رہی ہے. میں جزوی عبادات کی بات کر رہا ہوں. کیا کاروباری حضرات ان کو نہیں معلوم کہ سود اللہ سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ملاوٹ کرنا حرام ہے؟ کیا نہیں معلوم کہ رشوت لینا اور دینا حرام؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پر فرمایا الراشی، رشوت دینے والا پہلے، والمرتشی لینے والا بعد میں. کلاہما فی النار، دونوں جہنمی. اب وہ مجبوری کہاں گئی جو یہ کہے گا جی رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھیے گا، سورۃ البقرہ میں پہلے میں پڑھا چکا ہوں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. یہود پر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی ذلت، ان کا ٹھکانہ، ان کا مقدر بنا دی گئی تھی، اور آج وہی ذلت مسلمانوں کا ٹھکانہ بن گئی ہے. جب تک یہ کب تک رہے گی ذلت؟ کب تک ہم کشکول اٹھا کر پھریں گے؟ ٹل دیٹ کہ جب ہم کلی ایمان، کلی توکل اللہ پر نہیں کرتے، کلی اطاعت اللہ کی نہیں ہوگی، کلی ایمان اللہ پر نہیں ہوگا، کلی طور پر قرآن کو کانسٹیٹیوشن آف لائف، کوڈ آف لائف نہیں سمجھیں گے. اور آج یہود کے بارے میں تھی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ارباب علم و بصیرت، معزز سامعین، محاسبہ کریں، مسلمان کا مقدر ذلت بن چکی ہے کہ نہیں بن چکی؟ مسلمان پس رہا ہے کہ نہیں پس رہا؟ برما میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، افغانستان میں اب تک پس ہے، پاکستان میں دیکھ لو، انڈیا میں دیکھ لو. مسلمان قوم کی میں بات کر رہا ہوں، جس ملک میں دیکھو پٹ رہے ہو. آپ کے قرآن کو تماشا بنا کر رکھ دیا گیا ہے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے ہماری تعلیمات کا، اور ٹیسٹنگ فائر کیے جاتے ہیں، کبھی ہمارے قرآن کو جلا کر، کبھی رسول اللہ کے خاکے. ہماری غیرت کو للکارا جاتا ہے کہ کس منہ سے آپ یورپین کنٹریز کو، آپ کس منہ سے ایسٹرن کنٹریز کو، آپ کس منہ سے مغربی ممالک کو للکار کر کہہ سکتے ہو؟ بیکاز آف دیٹ آپ کانڈے ہیں ان کے، آپ ان کے مقروض ہیں، آپ ان کو آنکھیں کیسے دکھائیں گے؟
آپ کا ڈیپینڈ ان پر ہے. آپ کا ڈیپینڈ اگر اللہ پر ہوتا، جیسے آج کی حکومت ہے افغانستان میں، انہوں نے اللہ پر ڈیپینڈ کیا. وہ کون سا IMF کے پاس جا رہے ہیں، وہ کون سا باقی ممالک کے پاس کشکول اٹھا کر پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا اپنی سرزمین میں سارا کچھ کریں گے. اللہ پر توکل ہو، اللہ پر کامل ایمان ہو، اور پھر دیکھو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ غافل نہیں ہے. واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, nothing is hidden from Almighty Allah. You can't hide anything from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے تم. خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، روشنی میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، رات کی تاریکی میں کرو. واٹ ایور ویئر اینڈ wherever you are doing, nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. کچھ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. سارا سال سیٹھ صاحب سود کا بزنس کر کے حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. آپ لوگ، میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جب میں واپس آ گیا ہوں نا تو میں دودھ کا دھلا ہوا آ گیا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان حج کر لیتا ہے اور اس کا حج اگر قبول ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ معصوم گناہوں سے پیدا ہوتا ہے. تو کیا وہ کبھی یہ محاسبہ کرتے ہیں کہ میں جس کمائی سے جا رہا ہوں وہ پیور حلال کی ہے؟ محاسبہ کریں، سوچیں. کیا وہ جو میں نہا کر پوتر ہو کر آ گیا ہوں، جیسے ہندو دھرم میں گنگا نہانا، وہ کہتے ہیں جی گنگا نہانے کے بعد ہم پوتر ہو جاتے ہیں، گنگا میں اسنان کرنے کے بعد پوتر ہو گئے. آپ وید کو پڑھیں اگر آپ کو شوق ہے بک ریڈنگز کا. تو کیا مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ میں حرام کماؤں گا، میں بہنوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کروں گا، میں بہنوں کو حصہ نہیں دوں گا، میں حقوق العباد پامال کروں گا، میں ماں باپ کی نافرمانی کروں گا، میں ہمسایوں کو دھتکاروں گا، میں ہمسایوں کے حقوق پامال کروں گا. مالک مکان یہ سوچتا ہے کہ میں کرایہ دار کو معاف نہیں کر سکتا، اس کی مفلوق الحالی پر رحم نہیں آتا. آپ کے دل میں رحم دلی نہیں ہے. آپ قسم پرسی میں بھی لوگوں کو نچوڑ لیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کا سودا کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کی بہن بیٹیاں کوٹھوں پر بیٹھی ہیں. آج آپ لوگوں کی بہن بیٹیوں کے تن کے کپڑے اتروا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے تن کے کپڑے اتروانے پر، لیکن اس کے جسم پر ڈھانپنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. لوگوں کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، عمر رسیدہ ہو رہی ہیں. آپ کسی کی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کروانا گوارا کریں گے، لیکن آپ حج اور عمرہ کو پریفر کریں گے. آپ کی آل اولاد مفلوق الحالی میں، آپ حج اور عمرے کو پریفر کریں گے. آپ نے اپنے ذوی القربہ میں نہیں دیکھا کتنے فقر و فاقہ میں ہیں، آپ نے حج اور عمرے کو پریفر کیا. کیپ ان یور مائنڈ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ پکڑے گا ضرور. اللہ نے حج یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ فرض کی ہے، یہ نہیں کہا کہ کنٹینیوسلی یو آر پرفارمنگ حج اینڈ حج، یو آر پرفارمنگ عمرہ اینڈ عمرہ. ٹھیکہ لے لیا کہ جی میرے نام کے ساتھ اب پہلے حاجی تھا اب حج لگانا. دکاندار کے پاس جا کر کہنا ہو بھائی جان وہ میرے کھاتے والے رجسٹر دے وچ میرے نام تو پہلے حاجی لا دیو، میں حج کر کے آ گیا. نیور ایور. میری باتیں بہت کڑوی ہیں، میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن یہ چیزیں محاسبہ کے لیے ہیں. سمپل ایک چیز مسلمان کو سوچنی چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کیا تھا اور ہم کر کے رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ. فرسٹ تھنگ، نمبر 1. نمبر 2 وبالوالدین احسانا. نمبر 2. نمبر 3 ذوی القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، وقولوا للناس حسنا. حسن اخلاق، خیر کا معاملہ. لیکن میں تو حج کر رہا ہوں، میں تو عمرہ کروں گا، پہاڑ میں جائیں، جنت میری. اللہ مجھے وہ چاہیے کہ مجھے بخش دے، میں کسی کو نہیں بخشوں گا. جنت کا تو ٹھیکہ لے لیا ہم نے حج کر کے.
عمرہ کر کے باقی حقوق العباد ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی. رسول مجھے شافی مل گیا. رسول نے یہ نہیں پوچھنا کہ میں نے طائف میں اتنے پتھر کھائے تھے کہ آپ کے نالین مبارک خون جمنے کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک نالین کے ساتھ جم گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید کرا دیے تھے. آل رسول ذبح ہو گئی. میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں پیٹ مبارک کے ساتھ 3 پتھر باندھے ہوئے, کمر سیدھی نہیں ہوتی. لیکن میرا تو کچن بھرا ہوا ہے, پورے مہینے کی گروسری پڑی ہے, ایکسٹرا پڑی ہے. میں نے مارٹ پہ جانا ہے, پورے مہینے کی گروسری اٹھا لینی ہے. تو ذوی القربا کہاں جائیں گے, یتیم کہاں جائیں گے, مساکین کہاں جائیں گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان, اس کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے. حاجی صاحب کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, وہ عمرہ کرنے والا کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ ضرور کھڑا ہوگا. آج آپ کسی کے عیب کو نظر انداز نہیں کرتے, اللہ سے توقع نہ رکھیے گا. وہ ستار العیوب ضرور ہے, وہ غفار الذنوب ضرور ہے. اللہ نے یہ ضرور کہا ہے حقوق اللہ معاف کروں گا, حقوق العباد پہ پکڑوں گا ضرور. تم نے میرے حقوق کیا ادا کیے؟ تم نے میرے حقوق ادا کیے؟ تم نے فلانے کے حقوق ادا کیے؟ اس نے نہیں کیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے رسول کی یہ تعلیمات تھی؟ طائف والوں نے پتھر مارے تھے تو اس وقت فرشتہ آیا تھا, ملک الجبال آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ ویسے تو آپ حدیث کی سند حدیث پر جاتے ہیں, یہ صحیح ہے, غلط ہے, نہیں ہے. ہر مولوی نے 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے. پوچھو ان مولویوں سے, کیا طائف سے پتھر کھانے کے بعد جب آئے اور اپنے دشمن کے باغ میں پناہ لی تھی, آپ رو رہے تھے, ملک الجبال آیا, یا رسول اللہ حکم فرمائے 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان کو ایسے مسل دوں کہ جیسے ان کا سرما بن جائے. کیا میرے نبی نے کہا تھا کہ ہاں بھائی بارش کر دو پہاڑوں کی, ان کو مسل دو, لیتے نہ بدلا؟ کیا ابو سفیان کو معاف نہیں کیا تھا؟ آپ اور میں, ہماری کوئی قتلوں کی دشمنیاں نہیں ہیں. ہم اس ماحول کے لوگ ہیں کہ 4 بندے چل کر چلے جائیں تو قتل بھی معاف کر دیتے ہیں. قربان جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر امت کو بتا رہے ہیں, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کی تعلیمات بتا رہے ہیں. ہندا جس نے آپ کو ہر دل عزیز چچا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, کلیجہ نکالا. ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ کوئی انسان آپ کے چچا, آپ کے رشتہ دار کا کلیجہ نکالے اور پھر اس کو چبائے, اور آپ کے بس میں ہو اسے بدلہ لینا. فتح مکہ کا موقع جہاں ابو سفیان کانپتا پھر رہے, جب ایمان کے لیے آئے تو کیا کہا؟ صحابہ نے پکڑ کر لے کر آ گئے قیدی بنا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی, کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے ابھی اس کا سر قلم کروں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ابو سفیان کیسے آئے ہو؟ تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ ایمان لانے آئے ہو, ایمان کے لیے آئے ہو. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈر کی وجہ سے کہہ رہے. قربان جاؤں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. آپ نے فرمایا عمر کیا تو نے اس کے دل میں جھانکے؟ کہا ٹھیک ہے ابو سفیان جاؤ, جو تیرے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کو بھی امان حاصل ہے. یہ تعلیمات ہیں, وقولوا للہ حسنا وقولوا للناس حسنا.
ذوی القربا والیتاما والمساکین، یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ ہند ابو سفیان کی بیوی جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، ایمان لے آئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، ہند ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دی ہے، لیکن تو میرے سامنے نہ آئی کر، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ یہ تعلیمات ہے۔ یہ 10ویں رکوع کا ماخذ تھا جو میں کہہ چکا ہوں، اور 10ویں رکوع کا ماخذ جو ہے وہ اپنا محاسبہ بھی ہے۔ آخری آیت، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے اور آخرت کو چھوڑ دی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو اب اللہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کرے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ ہاں بھائی، کیونکہ آج من حیث القوم جب ہمارا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ہمارا ٹھکانہ بن چکا ہے تو ہماری مدد کہاں سے کی جائے گی؟ آپ لوگ بھی سوچئے، اور معزز سامعین جو دیکھنے والے، آپ لوگ بھی سوچئے، اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، اگر کسی کو آئینہ نظر آنا شروع ہو جائے اور اس کو اپنا چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے تو میں نے ان پہ تنقید نہیں کی۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں میرے الفاظ بہت سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس میں کسی کو اپنا آئینہ نظر آتا ہے تو اس کا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کسی کو تنقید نہیں کی اور نہ میں کسی کو انڈیکیٹ کی ہے، تو اگر پھر بھی میرے کوئی الفاظ کسی کو برے لگے ہوں تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھے ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم